بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. आज हम लोग बाबू सलातिल इस्तिस्का पढ़ने जा रहे हैं। बाबू सलातिल इस्तिस्का ये हमारे हलक़े की तरतीब में हल्का नंबर 130 है। बाबू सलातिल इस्तिस्का, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख पढ़ें। بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، لقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، صححه الترمذي. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها 7 و5، رواه الشافعي. وعن ابن عباس النحو وزاد فيه: وقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الغاشية. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود. حاجب الشمس. نعم شيخ. حاجب الشمس. حين بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء، وفي المغني: لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القهر والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة، لأنه يوم استكانة وخشوع. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا، صححه الترمذي. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع للإجابة. जी ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ولا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي. وعن أبي هريرة مرفوعا: خرج نبي من الأنبياء يستسقي، وذكر نحوه، رواه الدارقطني. والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم، لفعل عمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي. واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. इसमें तो अन नहीं ना शेख, नहीं रहा तो भी लम तुनकल, क्योंकि
اگر کوئی راوی اگر یہ ذکر کر رہے ہیں تو اس صورت میں ینقل پڑھیں گے. صحیح. لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت، فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديع السماء الذي يستنزل به المطر. يستنزل كيف؟ يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية. فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. رواه سعيد في سننه: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. کافی ہے شیخ؟ کافی. وہ مسلم صحیح مسلم کی جو روایت الگ سے ہے اس کو پڑھ لیں. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نہیں آتا بس ہے نا؟ ٹھیک ہے، کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن بویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاۃ میں باب صلاۃ الاستسقاء پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 130 ہے. یہاں باب صلاۃ الاستسقاء، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا کتاب صلاۃ الکسوف، یا باب صلاۃ الکسوف ہم نے پڑھا تھا. باب صلاۃ الکسوف جیسا کہ ہم لوگوں نے ذکر کیا، پڑھا کہ یہ کتاب صلاۃ الرہبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھا رہا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اس نشانی سے عبرت حاصل کریں، ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں. یہاں یہ صلاۃ الاستسقاء ہے، اس کو صلاۃ الرغبہ بھی کہتے ہیں. صلاۃ الرغبہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم خیر اور مطر اس کی خواہش رکھتے ہیں، اس کو طلب کرتے ہیں، اور یہ سنت گزشتہ انبیاء میں بھی رہی ہے. قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا. اور اسی طرح جیسا کہ ابھی یہاں پر آثار کچھ ذکر ہیں، گرچہ کہ ان پر کچھ کلام ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے لیے بارش طلب کیا. تو یہ بارش طلب کرنا گزشتہ انبیاء کی بھی صفت رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلب کیا، اس کے لیے خاص نماز پڑھی. اور ویسے تو بارش طلب کرنے کے لیے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر بھی ثابت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے اس وقت کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے جو کھیت ہیں یہ سب تباہ ہو رہے ہیں، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی. پھر وہی شخص، وہی صاحب آئے دوسرے ہفتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ بارش اس قدر ہو گئی ہے کہ اس کی کثرت سے ہمارے کھیتیوں کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے، آپ دعا کریں کہ یہ جنگلوں میں ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کی، تو پھر اس وقت وہ بارش کہیں اور تحویل ہو گئی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن ممبر پر بارش کے لیے دعا کرنا یہ بھی ثابت ہے، اور الگ سے اس کے لیے نماز پڑھنا یہ بھی ثابت ہے. تو یہاں پر
اسی نماز کے کچھ احکام ذکر کیے جا رہے ہیں. بابو صلاۃ الاستسقاء وہی سنہ، اس کا حکم سنت کا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، قبلہ رخ ہو کر آپ نے دعا کی، اپنی چادر کو الٹا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی جس میں جہری قرات آپ نے کی. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اب اس کے اندر جو چیز ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا کی، پھر آپ نے چادر کو الٹا کیا، پھر نماز پڑھی. تو کیا پہلے دعا ہوگی یا پہلے نماز ہوگی؟ تو اس کی اہل علم نے یہ توجیہ کی ہے کہ پہلے نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، ایک خطبہ، پھر وہ دعا ہوگی. اب یہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرن دعا کی، کیونکہ جو دیگر احادیث ہیں اس کے اندر یہ چیز ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عیدین کی طرح نماز پڑھائی اور خطبہ بھی دیا. تو اس کو رکھتے ہوئے اہل علم نے اس کی یہ توجیہ کی. اب اس کے تعلق سے مزید جو ہے احکام یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے وَوَقْتُهَا وَصِفَتُهَا وَأَحْكَامُهَا كَصَلَاةِ الْعِيدِ. وقت اس کا کون سا ہوگا؟ عید کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے مشائخ؟ عید کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جی بولیے. شروع کے بعد، شروع کے قریب 15 منٹ بعد. ہاں، یعنی جب سورج ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے تو اس وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. تو وہی وقت استسقاء کا بھی ہے، بارش کی نماز کا بھی وہی وقت ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل عید کی نماز کا جو طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 تکبیریں پڑھا کرتے تھے، تکبیرات زوائد. پھر دوسری رکعت جب شروع کرتے تو تکبیرۃ الانتقال کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیریں پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح 12 تکبیریں. وہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہاں پر جعفر ابن محمد سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر صلاۃ الاستسقاء کو 12 تکبیروں سے پڑھا کرتے تھے. یہی امام شافعی نے روایت کیا اور یہی دیگر لوگوں نے روایت کیا. شیخ البانی نے خاص کر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جس کے اندر یہاں پر امام شافعی نے جو ذکر کیا ہے کتاب الام میں، یہ جو جعفر ابن محمد کی روایت ہے اس کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کی کرنیں نکل آئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز کے لیے، یعنی صلاۃ الاستسقاء کی نماز کے لیے اس وقت نکلے جب سورج تھوڑا سا بلند ہو گیا، اسی وقت کرنیں اس کی نکلتی ہیں. اور ابن عبد البر وغیرہ نے ذکر کیا کہ اس کے لیے سورج کے زوال کے وقت نکلیں گے، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، ورنہ بالکل جب عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں اسی وقت نکلیں گے، یہی جمہور اہل علم کا قول ہے. لیکن امام ابن قدامہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بالکل منہی عنہ جو وقت ہے، ممنوعہ جو وقت ہے نماز کے لیے، اس وقت میں کبھی نہیں پڑھیں گے. ممنوعہ وقت ان اوقات میں بالکل جب سورج نکل رہا ہو یا سورج ٹھیک زوال پر ہو
ابھی زوال نہیں ہوا، سورج بالکل سر پر ہو، تو ایسی صورت میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ منہی عنہ اوقات میں سے، ممنوع اوقات میں سے، تو اس وقت یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، بالکل عید کے نماز کے وقت یہ نماز پڑھی جائے گی۔ طریقے کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ بالکل عید کی نماز کا طریقہ ہے، اور اس کے احکام بالکل عید کی نماز کے احکام، یعنی باہر جا کر پڑھیں گے، مسجد میں نہیں، باہر جا کر پڑھنا چاہیے، عیدگاہ میں یا کھلی جگہ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو الٹا کیا، متفاعلاً، کہ حالات اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے، اس لیے چادر کو الٹا کریں گے۔ اب آدمی اگر کوئی ثوب پہنتا ہے تو کیا وہ اس کو الٹا کرے گا؟ جی مشائخ، نہیں کرے۔ ہاں، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چادر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو الٹا کیا تھا، قمیص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا نہیں کیا۔ تو یہ جو ثوب ہم پہن رہے ہیں یہ تو کوئی ردا نہیں، تو صرف اوپر جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے ہوئے تھے اسی کو آپ نے الٹا کیا۔ اس کے بعد یہاں پر اس کے وقت کی تحدید کے لیے یہ بات کہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع دی جانی چاہیے کہ بھائی ہم کل پڑھیں گے، یا فلاں دن جب چھٹی ہوتی ہے اس دن جا کے پڑھیں گے، تو اس کی پہلے سے لوگوں کو اطلاع دی جائے، اور اس کے لیے امام کچھ نصیحت کے کلمات بھی کہے، جس کے اندر توبہ کا حکم دے، اور لوگ جو آپس میں ایک دوسرے پر کچھ ظلم کرتے ہیں اس کا تصفیہ کر لیں۔ اور وہ اس لیے بھی کہ یہ جو بنی آدم کی جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے قحط سالی کا معاشرہ شکار ہوتا ہے، اور جو تقوی ہے یہ اصل میں اس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اہل قرآ یعنی بستیوں کے لوگ اگر ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ آسمان کی برکت یہ بالکل بارش کی صورت میں ہے، اور زمین کی برکت کہ اللہ تعالیٰ ایسا اناج اگائے اور اس کا خیر لوگوں کے لیے عام ہو جائے کہ اچھے سے اچھی کھیتی ہو، تو یہ آسمان و زمین کی برکتیں ہیں۔ اب صلاۃ الاستسقاء کو نکلنے کے لیے آدمی پاک صاف رہے، ایک تو شرعی اعتبار سے بھی، دوسرا یہ کہ عمومی طور پر جو پاکی صفائی ہوتی ہے اتنا تو رہے کم از کم، لیکن خوشبو نہ لگائے، کیونکہ یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کا ہے، یہ عید کی طرح خوشی کا موقع نہیں۔ دیکھیے یہاں پر ذکر کیا گیا وَيُتَنَظَّفُ لَهَا وَلَا يَتَطَّيَّبُ وَلَا يَلْبَسُ زِينَةً، ایک دم زینت کا سنورنے کا لباس نہیں پہنیں گے، عام لباس، کیونکہ یہ وقت جو ہے خشوع خضوع اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ اور نکلیں گے بھی تو کوئی ایک دم شور شرابہ کرتے ہوئے ایسی شکل اختیار نہیں کریں گے، بلکہ تواضع کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے پاس اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ایسی صورت میں نکلیں گے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے تو آپ پر عاجزی، تواضع، گویا کہ اس کا اظہار ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، خشوع خضوع اختیار کرتے ہوئے
ایسی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اب مزید اس کے تعلق سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی جو بھی لوگ جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ دیندار لوگوں کو لے لے تو یہ زیادہ دعا کی قبولیت کے لیے یقینی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اگر مستجاب الدعوات ہیں، وہ دیندار لوگ، تو پھر سب کو ان کی دعا سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اہل الصلاح کہتے ہیں نیک تقوی پرہیزگار لوگ، نیکی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ، اور اسی طرح بزرگ اور بوڑھے لوگ بھی، اور اسی طرح بچوں کا اور بوڑھیوں کا یا چوپایوں کا بھی نکلنا جائز ہے، یہ بتلا رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آگے انہوں نے ایک جملہ ذکر کیا، ولا یستحب، مستحب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوپائے لے کے نکلے، کیونکہ چوپائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کافی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ نہیں لیا۔ اب یہ جو اباحت کی جو بات ذکر کی گئی ہے، اس کے لیے بعض اہل علم نے وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم میں جب بارش کی ضرورت ہوئی، وہ لوگ نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہے، تو اپنے جماعت سے یا اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ تمہارے علاوہ کسی اور مخلوق کی دعا سے اللہ تعالیٰ کی بارش سے نوازے جا رہے ہو، تم لوگ چلو واپس نکلو۔ تو یہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر جانوروں کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت اہل علم نے دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری یا اپنے ساتھ کچھ چوپائے، بکریاں یا اونٹ ایسی کوئی چیز لے کر گئے ہوں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ذکر کر رہے ہیں والتوسل بالصالحین، یہاں پر جو چیزیں نکلتے وقت خیال رکھی جانی چاہیے ان کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہے کہ امام جب نکلے تو اس سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرے، اس کے لیے وقت کی تحدید کر دے، ایک خشوع و خضوع کی حالت میں نکلے، بہت زیادہ شور شرابہ اور بڑے خوشبو اور بڑے بن ٹھن کے نکلنے کی کیفیت نہ ہو، دیندار لوگوں کو ساتھ لے کر نکلیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی ذکر کر رہے ہیں والتوسل بالصالحین۔ التوسل کے معنی یہ ہیں طلب الوسیلہ، یا یہاں پر دیکھیے حضرت عباس ابن عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر گزارش کی کہ ہم لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرتے اور دعا کرتے، لیکن اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم آپ کو اب لے چلتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو یہاں یہ جو توسل ہے اس معنی میں ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، یعنی یہاں پر معاشرے میں جو بارش کی کمی محسوس ہو رہی ہے، خوشحالی کے لیے، بارش کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہی وسیلہ تھا، یا یہی نیک لوگوں کا وسیلہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ وسیلہ طلب کیا۔ وسیلہ کیا طلب کرنا کیا تھا؟ بتقدیمہم، ان کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ آگے بڑھ کے دعا کریں گے، لوگ ان کی دعا پر آمین کہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے اس کا ثبوت ہے، جو انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے گزارش کی۔ اسی طرح حضرت معاویہ نے یزید بن الاسود الجوشی ان سے گزارش کی کہ وہ نماز پڑھائیں یا دعا کریں، اور اسی طرح ضحاک بن قیس نے بھی ان سے دوبارہ یزید بن الاسود سے گزارش کی کہ وہ بارش کے لیے دعا کریں۔ تو اس طرح جو لوگ اہل الصلاح ہیں، جو لوگ تقوی پرہیزگاری
اختیار کرنے والے لوگ ہیں اور نیک لوگ ہیں تو ان کو آگے کرنا چاہیے۔ اس کا ثبوت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بڑے اونچے مرتبے والے خلیفہ ہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے بھی جو بزرگ ہیں ان کو آگے کیا جائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کو آگے کیا، ان سے گزارش کی۔ تو اس طرح جو زندہ لوگ ہیں ان سے آپ کبھی گزارش کر دیں دعا کے لیے تو یہ درست ہے، جائز ہے۔ جو لوگ گزر چکے ان سے دعا کی گزارش نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے مدینے میں ظاہر سی بات ہے یہ جو واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یہ تو مدینہ ہی کا ہے۔ مدینے میں مشکل پیش آئی یا بارش کی کمی محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں پر ہے۔ اگر جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے اگر اس بات کی اجازت ہوتی کہ آپ ان سے دعا کے لیے کہتے یا آپ خود ان سے دعا کرتے، اگر اس بات کی اجازت ہوتی تو اتنے سارے خلیفہ تھے وہیں، مطلب حضرت ابو بکر کا دور گزرا، حضرت عمر کا دور گزرا، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سارے لوگ رہے، ایسے حالات پیش آئے، اس کے باوجود کبھی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے اس بات کا وسیلہ نہیں چاہا کہ اے اللہ کے رسول بارش کی ضرورت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں یا آپ خود ہی برسا دیں۔ ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوئی۔ تو بارش اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی، کسی رسول سے، کسی بزرگ سے طلب نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر جو وسیلہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کو بھی اچھی طرح ہمیں واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ان سے دعا کی گزارش کی گئی تھی۔ ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ہی کوئی بڑے پیر ہیں یا آپ ہی کچھ ایسے ہیں کہ آپ کچھ کر دیں تو یہاں بارش ہو جائے، ایسی ساری باتیں نہیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں واضح طور پر ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ نہ گزرے ہوئے لوگوں سے وسیلہ طلب کیا جائے گا، نہ کسی مدفون ولی سے، پیر سے، نبی سے اس بات کی گزارش کی جائے گی کہ آپ ہمارے لیے بارش برسائیں یا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں وہ نہ سن سکیں گے اور نہ کسی کی مدد کر سکیں گے، نہ وہ کسی کے لیے دعا کر سکیں گے۔ خود صحابہ کرام نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لوٹاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کا جواب دیتے ہیں۔ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے، بقیہ اس کے علاوہ پھر کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گزارش کر سکیں۔ اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، دیکھیے فَيُصَلِّ ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً، پہلے نماز پھر خطبہ، بالکل عید کی طرح۔ لأنه لم ينقل أنه خطب بأكثر منها، اور ایک ہی خطبہ، دو خطبے نہیں ہیں عید کی طرح۔ اور اس وجہ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ خطبہ منقول نہیں ہے۔ اور خطبہ بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ تکبیر سے شروع کریں گے عید کے خطبے کی طرح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے دلیل لیتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں ایسا ہی کیا جیسا عید میں کرتے تھے۔ اور یہاں پر انہوں نے ذکر کیا یفتتحها بالتکبیر، ہاں کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے مشائخ؟ خطبے کی طرف سے، کس کی طرف؟ خطبے کی طرف۔ ہاں خطبے کی طرف لوٹ رہی، صحیح ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطبے کا آغاز اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد اس سے کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ جبکہ شیخ الاسلام نے تیمیہ، امام ابن قیم وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سارے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے اسی سے سارے خطبے، حتیٰ کہ عید کا خطبہ بھی، استسقاء کا خطبہ بھی تکبیر سے شروع نہیں ہوگا، حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوگا، اور خطبۃ الحاجہ کے نام سے یہ چیز مشہور ہے۔ اسی سے یہ خطبہ بھی آغاز کرنا چاہیے، چاہے خطبہ عید ہو چاہے خطبہ استسقاء ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے وَيُكْثِرَ فِيهَا الْإِسْتِغْفَارِ، یہاں سے ہم لوگ آئندہ حلقہ نمبر 131 میں پڑھیں گے۔ آج کے حلقے میں یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.